الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے فضل و کرم سے آج ہمیں 5ویں سحری نصیب ہوئی۔ سامعین محترم، گزشتہ گفتگو ہماری اس موضوع پر ہوئی تھی کہ خالق اور مخلوق کی صفات میں فرق ہے، اور انسان کے اندر یا مخلوق کے اندر کوئی بھی کمال ہے تو وہ اللہ کی عطا سے ہے، وہ اللہ کے کرم سے ہے۔ فاعل حقیقی، مؤثر حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ سامعین محترم، ایک اور بات یہ ذہن میں رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور صفات توقیفی ہیں۔ توقیفی کا مطلب یہ ہے کہ وہی اسماء اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے استعمال فرما سکتے ہیں جو قرآن اور احادیث میں بیان ہوئے ہیں۔ اپنی طرف سے کوئی لفظ بطور علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھیے گا، توحید کی یہ بھی شرائط ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان چیزوں کی نفی کی جائے جو اس کی شیان شان نہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو چیزیں شیان شان نہیں ان کی نفی کرنا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر نقص اور عیب سے پاک ہے، ہر نقص اور عیب سے کیا ہے؟ پاک ہے، عجز سے پاک ہے۔ رب پر کوئی چیز لازم نہیں، وہ مالک الملک ہے، جو چاہے کرے، جو چاہے فرمائے۔ اسی میں سے ایک توحید کا حصہ ہے صفت کلام۔ کلام اللہ کی صفت ازلی ابدی ہے اور حروف اور اصوات سے پاک ہے، اور یہی اہل سنہ کا عقیدہ ہے کہ رب کا کلام اس کی صفت ہے اور وہ مخلوق نہیں ہے۔ رب کا کلام مخلوق نہیں ہے۔ یہ بات غور سے سنیے گا کہ قرآن جو اللہ کا کلام ہے، قرآن دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک تو قرآن کہا جاتا ہے جو اس طرح کی کتاب کی صورت میں گتے کے درمیان صفوں پر سیاہی کاغذ، ایک یہ قرآن ہے، اور ایک قرآن کا اطلاق اللہ کے کلام پر ہوتا ہے۔ تو یہ کاغذ، گتا، سیاہی یہ تو مخلوق ہے، ظاہر سی بات ہے۔ یہ کاغذ، سیاہی، یہ ساری چیزیں مخلوقات میں سے ہیں، جبکہ وہ کلام قرآن جو اللہ کی صفت ہے وہ ازلی ہے اور ابدی ہے اور غیر مخلوق ہے۔ رب کا کلام مخلوق نہیں ہے کیونکہ یہ اس کی صفت ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جس طرح باقی صفات میں فرق ہے انسان اور خالق کی، مخلوق اور خالق کی صفات میں، اسی طرح صفت کلام میں بھی فرق ہے۔ انسانی کلام حروف اور اصوات کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی ہم بولتے ہیں، ہمارے منہ سے آواز نکلتی ہے، حروف ادا ہوتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ان چیزوں سے پاک ہے۔ حروف اور اصوات چونکہ یہ حادث ہیں،
یہ مخلوق ہیں، اور جو چیز مخلوق کے لوازمات میں سے ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک ہے، کیونکہ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی طرح کوئی شے نہیں، نہ وہ کسی شے کی طرح ہے۔ یہاں ایک اور بات ذہن میں رکھیے گا، ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ علم اور قدرت کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے۔ کیا ہے؟ علم اور قدرت کے اعتبار سے ہر وقت ہر جگہ موجود ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاذ اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے اور وہیں سے جو حکم فرماتا ہے فرماتا ہے۔ ایک گمراہ فرقہ، اس کو مجسمہ کہا جاتا ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہوا ہے۔ اب یہ بیٹھنا، کھڑا ہونا، یہ جسم کی صفت ہے۔ رب جب جسم اور جسمانیات سے ہی پاک ہے تو پھر بیٹھا ہوا ہونا کیسے ہوا؟ پھر بیٹھا ہے تو بیٹھنے کے لیے میں کرسی پر بیٹھا ہوں، کرسی کا میرے جسم کے سائز سے بڑا ہونا لازم آئے گا، یا برابر ہوگی یا چھوٹی ہوگی؟ اگر چھوٹی ہے تو چھوٹے جسم میں بڑا جسم سما نہیں سکتا، اگر برابر ہے تو رب کے برابر کوئی ہے ہی نہیں، اور اگر بولو بڑی ہے، عرش بڑا ہے، تو اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے تو عرش بڑا کیسے ہوا؟ تو یہ گمراہ فرقے اپنے آپ کو کئی ناموں سے موسوم بھی کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، استواء علی العرش کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے اپنی شان کے مطابق جلوہ فرمایا۔ اب وہ کیسے ہے، اس کی کیفیات ہم بیان نہیں کر سکتے۔ اور استواء کا لفظ قرآن مجید میں ہی 7 مقامات پر استعمال ہوا، 7 جگہوں پر لفظ استواء استعمال ہوا اور مختلف معنوں میں استعمال ہوا۔ یہ نہیں کہ ایک ہی معنی میں استعمال ہوا، مختلف معنوں میں 7 مقامات پر استعمال ہوا۔ تو ان 7 میں سے ایک معنی لینا یہ یقیناً اصول سے اور قرآن سے عدم علم کی وجہ سے ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، قرآن مجید میں 2 طرح کی آیات ہیں۔ ایک آیات محکمات ہیں جس کا ذکر سورہ آل عمران کی ابتدا میں فرمایا گیا، ہن ام الکتاب۔ جو آیات محکمات ہیں وہ بڑی واضح ہیں، ان میں کوئی ابہام، کوئی مجمل، کوئی مشکل نہیں ہوتا، بلکہ وہ صراحت کے ساتھ موجود ہوتی ہیں۔ اور دوسری آیات متشابہات ہیں، وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ۔ کچھ آیات متشابہات ہیں، یعنی جو اس کا ظاہری معنی ہوتا ہے یا جو سمجھ آ رہا ہوتا ہے، حقیقت میں وہ مراد نہیں ہوتا، حقیقت میں وہ مراد نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے بارے میں فرمایا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے، کج روی ہوتی ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ آیات متشابہات میں پڑھتے ہیں، اس پر کلام کرتے ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ پڑھتے ہیں، فَيَتَّبِعُونَ، اس کی اتباع کرتے ہیں، مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، فتنے کو تلاش کرتے ہوئے، فتنہ برپا کرنے کے لیے آیات متشابہات میں پڑھتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، اہل علم کا کیا ہے، وہ صرف اتنا کہتے ہیں کہ جو کچھ قرآن میں ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو مشابہت ہے ہم اس کی نفی کرتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، جیسے استواء علی العرش کا میں نے بیان کیا، اسی طرح لفظ وجہ یعنی چہرہ، ید، ہاتھ، ساق، پنڈلی، یہ الفاظ بھی قرآن میں موجود ہیں۔ تو یہ آیات متشابہات میں سے، یہ کیا ہے؟ آیات۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ ید اللہ کا ہے، مگر ید ہاتھ وہ نہیں جیسے انسان کا ہاتھ ہے، یہ جو انسان کے ایک ذہن میں آتا ہے،
جب ہم ہاتھ کا نام لیتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک شکل آتی ہے، چہرہ نام لیتے ہیں تو ہمارے دماغ میں، عقل میں، شعور میں ایک شیپ آتی ہے، ایک شکل آتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک ہے، چونکہ یہ ساری آیات متشابہات ہیں، اور لیس کمثلہ شیء، یہ آیت محکم ہے، یہ صراحت ہے کہ رب کسی کی مثل نہیں۔ مخلوق میں جو کچھ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام لوازمات سے پاک ہے، نہ رب کے کوئی مشابہ ہے، نہ رب کسی کے مشابہ ہے۔ تو جہاں مشابہت ہوگی اس کی نفی کرنا یہ ایمان کے لوازمات میں سے ہے۔